یہ ہے تصور دین کا. ایسے ہی ہے نا, سچ بتاؤ ایسے نہیں. مطلب لوگ چاہتے ہیں کہ علماء بس ایسے ہی رہیں, ایسے اچھے لگتے ہیں مانگتے رہیں اور کوئی ترقی نہ ہو. یہ غلط چیز. اللہ نے کہا ہے ہم نے ان سب چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے, اور متاع الحیات الدنیا, لوگوں دنیا کی زندگی کا برتنا ہے, زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. واللہ عندہ, اور اللہ اس کے پاس حسن المآب, بڑا اچھا ٹھکانہ, بہت کچھ ہے. متاع الحیات کہہ کے دو چیزوں کو اللہ نے بتا دیا, تین چیزوں کو. ایک تو یہ کہ تمہاری زندگی میں یہ برتنا ہے, وقتی طور پر فائدہ اٹھانا ہے, مقصد نہیں ہے. دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن تم چھوڑ دو گے اور آگے چلے جاؤ گے, یہ عارضی چیزیں ہیں, مستقل نہیں ہیں. اور تیسرے کسی کے بھی پاس ہیں تو تمہیں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں حقیر ہیں, کم درجے کی ہیں. اس سے بلند چیز کیا ہے؟ اس سے بلند چیز اگلی آیت میں بتاتی ہے. اللہ نے فرمایا قل اونبئکم, آپ انہیں کہیے کیا میں تمہیں خبر دوں, بخیر من ذالکم, اس سے بہتر چیز کی خبر دوں. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تھے, وہ پھرکی گھوم جائے تو کیا کرے آدمی. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کھانا تیار کروایا اور 1000 روپے میں اس زمانے میں. کسی نے کہا اسامہ تمہیں پتہ ہے آج کل کھجور کے درخت کتنے مہنگے ہو گئے ہیں؟ تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے کھجور کے اپنے باغات میں اس کے تنے سے کھجور کے چھوٹے چھوٹے جو پودے تھے اس کا گودا نکالا, عرب ایک خاص طریقے پہ سے پکاتے تھے. تو انہوں نے کہا مجھے سب پتا ہے. اس کا 1000 میں کھانا. اسامہ یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا میری ماں مجھے کہے سارا باغ اتار دو تو میں اتار کے سامنے پیش کرتی. مجھے اپنی ماں کی خوشی زیادہ عزیز ہے بنسبت 1000 روپے کے. اللہ نے والدہ کی اطاعت کا کہا ہے, اس میں اجر ہے میرے لیے. نلی سمجھتے ہو؟ نلی سمجھتے ہیں؟ اونٹ کی نلی پکاتے تھے مدینہ منورہ میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حضرت سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ عنہ نے, غالباً سعد بن عبادہ تھے, اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کو اتنی نلی کھلانی ہے کہ چھکا دوں. چھکانے کا مطلب سمجھتے یعنی بھر جائے آپ کی طبیعت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تمہارے گھر آؤں گا. حدیث میں آتا ہے کہ اس دن شام تک ان کے گھر سے نلی کی پلیٹیں ہی جاتی رہیں لوگوں کے گھروں میں. 100 سے زیادہ اونٹ انہوں نے ذبح کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دیا تھا اللہ نے اتنا کچھ, تو یہ کماتے ہی تھے نا. یہ ان کو تو دنیا ایسی بری نہیں لگی جتنی ہمارے ہاں تصور ہو گیا. قل اونبئکم بخیر من ذالکم, میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر چیز. للذین اتقوا, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, عند ربہم, ان کے پروردگار کے پاس, جنات, باغات ہیں ان کے لیے, تجری من تحتها الانہار, جن میں نہریں دریا بہ رہے ہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اس سے بہتر چیز جو دنیا میں ہے وہاں کی ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ناک صاف کیا رومال سے, اور کسی نے کہا طلحہ اتنے اچھے رومال سے ناک صاف کر رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش تم طلحہ کے وہ رومال دیکھتے جو جنت میں نے دیکھے تھے, اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں. یہ ہے ہم تمہیں اس سے بہتر چیز بتائیں, اور وہ جنت ہے, اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرۃ, اور پاک بیویاں انہیں ملیں گی. خدا جانے یہ روشن خیالی کیسی مسلمانوں میں سے بعض کے دماغ میں گھس گئی ہے کہ جہاں پتہ چلتا ہے جنت میں حوریں یا پاک بیویاں ملیں گی فوراً سوچتے ہیں یہ کیا. یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اللہ نے اس لیے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی ان چیزوں کے بغیر نہیں گزرتی. ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے. صحیح حقیقی زندگی ہے, کوئی تصورات کی بات نہیں. اللہ نے کہا ہم یہ سب کچھ دیں گے, اور اس سے بھی بہتر چیز بتائیں, ورضوان من اللہ, اور اللہ کی خوشی ان سب سے آگے کی چیز ہے. اللہ کی خوشی بہت بڑی چیز ہے. حدیث میں اسی لیے آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم نکاح کرتے ہو، اور جو آدمی اس نیت سے نکاح کر لے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا، تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ اس کو قیامت میں، ابن ماجہ میں آیا ہے کہ ہیروں کا ایک تاج خدا کہے گا اس کے سر پہ رکھو، اس نے میری خوشی کے لیے نکاح کیا تھا۔ یہ ہے دین۔ اس لیے یہ دین ادھر نہیں کھپتا جدھر سمجھتے ہیں کہ بس وہی مولوی صاحب کا جو نقشہ کھینچا ہے بس ایسے ہونے چاہیے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا اور اللہ کی خوشی سب سے اچھی چیز ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے سارے بندے، ایک ایک چیز وہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز اس کی نظر میں، وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ کون اللہ کے بندے ہیں؟ کون خدا کے اچھے بندے؟ الذین یقولون، جو یہ کہتے ہیں اپنے پروردگار سے، دیکھا دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے۔ کمال کی آیت ہے، دیکھو اس میں کیسی خوشخبری کی بات کہی ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالی سے کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے پروردگار ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، اور اللہ ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور اے اللہ کیا کر، وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے پناہ میں رکھ۔ یہ اصل میں جو ہے نا الذین یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، یہ آ رہا ہے یہ جو للذین اتقوا ہے، پچھلی آیت میں ہے نا للذین اتقوا، وہ جو متقی لوگ تھے، وہ جو پرہیزگار تھے، للذین اتقوا یقولون، اب سمجھے کہ وہ جو اللہ کے اچھے بندے ہیں وہ اللہ سے یوں دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے پروردگار ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اور اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری گناہوں سے درگزر کر۔ بڑی اچھی بات امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ راضی کو اگرچہ تفسیر سے کچھ اتنی نہیں لیکن کمال کی بات ہے، فلسفی ہے نا، تو اس لیے وہ بڑی باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو دعا یہ مانگی کہ اے پروردگار ہم ایمان لائے، یہ نہیں کہا کہ ایمان کے بعد اچھے اعمال بھی کیے، بلکہ کہا اللہ ہم ایمان لائے، ایک بات ہمارے گناہ معاف ہوں، دوسری بات جہنم سے بچا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں مومن آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ جنت میں جانے کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ تو کفر ہے نا، کفر کی وجہ سے نہیں جائیں گے نا، تو اللہ کفر نہیں کیا، ایمان لے آئے، باقی رہ گئے اعمال وہ تو کچھ ہے نہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ معاف کر دے، ایمان بس ایک محفوظ ہے، وہ تیری خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یقولون ربنا اننا آمنا، وہ کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور اللہ جہنم سے بچا۔ الصابرین، وہ لوگ جو صبر کرنے والے، اس میں فاعل لائیں، ایک ہے فعل صبر، صبر کرنا، ایک ہے اس میں فاعل یعنی صابر، صبر کرنے والا نا، اور کوئی شاکر، شکر کرنے والا، اور شکر فعل ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ تعالی نے ایمان والوں کے اس میں فاعل کا ذکر کیا، یعنی وہ افراد مراد یہ ہے کہ جن کی عادت یہی ہے۔ اگر لاتے نا یوں کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار ہوتا ہے زندگی میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ الصابرین کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ صبر کرتے ہیں۔ یہ بھی اصل میں آ رہا ہے للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جو اپنے اللہ کے ہاں متقی ہیں نا، اوپر گزرا نا، وہ جو پہلی دعا اس میں بھی اے بھی الصابرین، وہ ہمارے بندے جو صبر کرتے ہیں۔ 5 عادتیں یہاں گنوائی ہیں، 5 قسم کے مومنوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک بھی کسی میں پائی جائے گی تو وہ ان اللہ کے اچھے بندوں میں شامل ہو جائے گا جن کے لیے اوپر بشارت دی ہے نا کہ للذین اتقوا، وہ لوگ جو ہم سے ڈرنے والے ہیں۔ ان 5 میں کوئی ایک کیٹیگری بھی جس میں آتا ہے کوئی، الصابرین، صبر کرنے والے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو جما دینے والے کہ خدا کی راہ میں کام کریں گے، کوئی پروجیکٹ ہے، کوئی چیز ہے، اس کے لیے ڈٹ جانے والے کہ جو مشکل بھی حالات آ جائیں پیچھے نہیں ہٹیں گے، انشاءاللہ یہ کام پورا کریں گے۔ الصابرین، یہ ہے
ہمارے یہاں صبر کو عجز کا مترادف سمجھ لیا گیا ہے کہ صبر وہ کرتا ہے جو عاجز مسکین بیچارہ ظلم سہتا رہے، بس صبر اسی معنی میں ہے نا، عربی میں یہ معنی نہیں، وہ پہلے ایک مرتبہ بحث ہو چکی۔ الصابرین، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، والصادقین، اور وہ لوگ جو سچے ہیں، ہر حال میں سچ بولنے والے، اپنی حالت کو بھی بلا کم و کاست بیان کرنے والے، بالکل ٹھیک رہنے والے، سچائی عمل میں بھی قول میں بھی، دو گروپ ہو گئے۔ والقانتین، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے، قنوت عاجزی اختیار کرنے والے، یعنی طبیعت میں عاجزی ہے ان کے، اللہ کا نام سنتے ہیں ڈر جاتے ہیں، اللہ کا نام سنتے ہیں کانپ جاتے ہیں، اللہ کی بات سامنے آتی ہے مان لیتے ہیں، قانتین جھک جانے والے۔ 3 والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اب بتاؤ، پیسہ نہیں ہوگا تو خرچ کدھر سے پھر ہوگا؟ صلاحیتیں نہیں ہوں گی تو خرچ کدھر سے ہوگا؟ والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ 4 عادت ہے، جتنا ضرورت سے زیادہ ہوا اللہ کی راہ میں دے دیا، جہاں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی دقت دیکھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ ہوا کر لیا۔ اور 5ویں والمستغفرین، اور اللہ سے معافی مانگنے والے، بالاسحار، سحر کے وقت، جب صبح ہو رہی ہوتی ہے اور رات کی تاریکی اور صبح کی جدائی، وہ جو کڑی آتی ہے درمیان میں، وہ جو سفیدی پھیلتی ہے، وہ ہے سحر، اور سحر کے وقت اللہ سے معافی مانگنے والے۔ 5 میں کوئی بھی گروپ ہوگا للذین اتقوا میں شامل ہے، اللہ کے یہاں مغفرت والے لوگ، راتوں کو سحر میں معافی مانگنے والے، یعنی رات بھر سوتے بھی ہیں، اللہ کے حضور میں اٹھ کے رات بھر عبادت بھی کرتے ہیں، اور جب سحر ہوتی ہے پھر معافی مانگنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے متعلق بھی کہا کہ سب سے اچھا استغفار وہ ہے جو سحر سے پہلے کیا جائے، یعنی رات کو اٹھتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے؟ 20 منٹ 25 منٹ، 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے معافی مانگتا رہے، کیونکہ سحر کا جو استغفار ہے نا، اور وہ وقت جو ہے اللہ نے اس کو بہت بڑے اوقات میں شمار کیا ہے۔ 2 وقت ایسے ہیں جن کو خاص طور پہ اللہ نے کہا ہے مجھے یاد کرنا، ایک عصر سے لے کے مغرب تک، اور ایک رات کا آخری حصہ سحر کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت خدا سے معافی مانگنے والے۔ حدیث میں بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر کے وقت اللہ سے معافی مانگتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں تو تھا ہی تھا کہ وہ سحر کے وقت اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جگہ پہ فرمایا انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پہلو میں کون بیٹھا ہوا تھا، اور وہ سحر میں اللہ سے رو رو کے معافی مانگ رہا تھا، تو مجھے رشک آیا کہ کاش جس طرح یہ دعا مانگ رہا ہے میں بھی ایسا ہوتا۔ تو جب وہ اٹھ کے گئے تو میں نے دیکھا یہ تو ابن مسعود ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت اللہ سے معافی مانگنے والے۔ اچھا بھائی نہیں اٹھ سکتا، آنکھ کھل گئی 6 بجے فرض کر لو صبح صادق ہوتی ہے، صبح صادق کا مطلب جس وقت لوگ روزہ بند کرتے ہیں 5:45 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، 15 منٹ تو ہیں اللہ سے معافی مانگتا رہے، لیٹے لیٹے معافی مانگتا رہے، خدا سے استغفار کرتا رہے۔ آنکھ لگ گئی پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس نے جتنی دیر جاگا ہے اتنی دیر تو خدا کا کام کیا نا۔ یہ ہے کہ وہ سحر میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ شاہد اللہ اس بات پر گواہی دیتا ہے، خدا اس بات پر قسم اٹھاتا ہے لوگوں، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ والملائکہ، اور اللہ کے فرشتے اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اس کائنات میں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے علم دیا ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ دیکھا ہے علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ نے فرشتوں کے بعد ان کی گواہی پر اعتبار کیا ہے، حوالہ دیا نا، کہا جو علم والے ہیں ان سے پوچھو، وہ بھی گواہی دیں گے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔
اس سے مراد انبیاء علیہ السلام، اور اس سے مراد وہ علماء راسخین جن کا ذکر اس صورت میں آیا. ہم نے کہا تھا آگے چل کے پھر بات آ رہی ہے قائمن. اور اللہ نے اس حصے کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اولو العلم، اور علم والے قائمن بالقسط، جو انصاف کے ساتھ بات کرتے ہیں. لیکن یہ ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہے. زیادہ اچھا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ قائمن بالقسط، اللہ کی ذات جو انصاف کے ساتھ اس دنیا کو، اس کارخانے کو سنبھالے ہوئے ہے، قائم کیے ہوئے ہے. اللہ کی ذات وہ حاکم ہے. اللہ کیا ہے؟ قائم کرنے والا ہے انصاف کا، اور انصاف کے ساتھ وہ گواہی دیتا ہے کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، العزیز الحکیم، غالب ہے اور حکمت والا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھتے تھے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، تو آپ فرماتے تھے وانا علی ذلک من الشاہدین یا رب، اور اللہ میں بھی میرے پروردگار اس بات کی گواہی دیتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی اس آیت کو پڑھے اور پھر وہ گواہی دیتا رہے اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہیں گے اس کا حساب شروع کرنے سے پہلے کہ اس بندے نے ہمارے متعلق ایک گواہی دی تھی اور وہ گواہی نکال کے لاؤ. تو فرشتے یہی اس کا پڑھا ہوا پیش کر دیں گے. اللہ فرمائیں گے جو میری توحید کی گواہی دیتا رہا ہے آج اس کے لیے کوئی حساب نہیں، دے جاؤ جنت. اسے یاد کرنا چاہیے. اور اسی لیے نماز پوری ہو جانے کے بعد جو چیزیں پڑھنی چاہیے، جیسے آیت الکرسی ہے نا، یہ ہے ایک چھوٹی سی آیت، اس کو بھی پڑھنا چاہیے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. والملائکہ، اور اللہ کے فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں. وہ اولو العلم قائما بالقسط، اور وہ گواہی دیتے ہیں کون؟ جن کی وجہ جو اللہ جو انصاف کا مالک ہے، جو انصاف کو قائم کرنے والا ہے کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی غالب نہیں، کوئی حکمت والا نہیں. ان الدین، اور بلا شک و شبہ دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ہل اسلام، اسلام ہی دین ہے. الدین کو دیکھیے یہاں معرفہ لائیں الف لام کے ساتھ، الاسلام کو بھی معرفہ لائیں پراپر کر کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ دونوں جب معرفہ ہو گئے، پراپر ناؤنز ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں حصر پیدا ہو گیا، یعنی اللہ کے نزدیک دین صرف ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین فقط ایک ہی ہے جو اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ باقی جتنے بھی دین ہیں اللہ کے نزدیک دین نہیں. کیونکہ دین نام ہے جس کے مطابق پوری زندگی گزاری جائے، وے آف لائف، کوڈ آف لائف، یہ چیز ہے. اللہ نے کہا ہے صرف اسلام ہمارے نزدیک یہ دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں. پھر اسی بات کو اللہ تعالی نے مزید تھوڑا سا واضح کیا ہے 7ویں پارے میں. آپ دیکھیں سورہ نام میں، وہاں پہ بالکل سورہ نام جہاں پر پوری ہو رہی ہے نا، مکمل ہو رہی ہے، وہاں دیکھیے جی 8ویں پارے میں 6ٹھی سورت ہے سورہ نام، اور اس کی آیت نمبر آپ دیکھیے 161. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اور آپ کہیے کہ مجھ کو سجھا دی ہے میرے پروردگار نے سیدھی راہ، دینن قیمن، اور صحیح دین خدا نے مجھے دیا ہے، ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کے مطابق، حنیفہ جو ایک طرف ہو گیا تھا، یکسو تھا، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے. قل ان صلاتی، اور آپ ان سے کہیے کہ میں یہ اللہ سے کہتا ہوں کہ میرے پروردگار، ان صلاتی، بلا شک و شبہ میری نماز، و نسکی، اور میرا قربانی دینا،
ومحیایا اور میرا جینا میری زندگی، ومماتی اور میرا مرنا اور میری موت، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو صاحب ہے سارے جہانوں کا پروردگار، لا شریک لہ کوئی شریک نہیں ہے اس کا، وبذالک امرت اور اللہ نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے کہ میں اس دین پر قائم رہوں، وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلا خدا کا فرما بردار ہوں۔ نمبرز اگر لگائے جائیں تو فرسٹ نمبر پہ جو خدا کے اطاعت گزار، خدا کے فرما بردار تھے، اللہ میں وہ ہوں، اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، انہیں کہیے کہ کیا اب میں اللہ کو چھوڑ کے اب کوئی اور خدا تلاش کروں، اسے چھوڑ دوں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ جبکہ وہ ہر ایک چیز کا رب ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا اور ہر آدمی جو کچھ کمائے گا قیامت میں اس کے سامنے وہی آئے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اور کوئی ایک دوسرے کے گناہ اٹھا کر نہیں لے جائے گا، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ اور لوگوں تم لوٹ کے اپنے پروردگار کے پاس جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُمْ وہ تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ جس دین کے بارے میں تم جھگڑتے تھے نا وہ فیصلہ کر دے گا کہ کون سی چیز اسے پسند ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہاں فرما دی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں بس دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ومختلف الذین اور جو کچھ اختلاف کرتے ہیں، الذین اوتوا الکتاب جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، عیسائی اور یہودی جو اختلاف کرتے ہیں، الا من بعد جاءہم العلم یہ اختلاف اس وقت شروع کیا ہے جبکہ ان کے پاس علم آ گیا، علم آیا اور علم کے بعد اختلاف کرنا شروع کر دیا، وہی تھی ٹھیک دین کا پتہ تھا، بغین اور اس اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اجتہاد ہے ان کے پاس، کوئی دلائل ہیں، بلکہ بغین ضدی ہیں، پتہ ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، پتہ ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اس کے باوجود ضد ہے، بغیم بینہم آپس میں، ومن یکفر بآیات اللہ اور جو کوئی بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا فإن اللہ سریع الحساب لوگوں اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ یہ انکار کب تک چلے گا؟ دنیا کی زندگی میں، پھر مرو گے پھر ہم حساب لے لیں گے۔ فإن حاجوک اور اگر یہ آپ سے بحث کریں، یہ ہیں وہ لوگ جو آیا تھا نا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کے لیے یہ 80 آیات نازل ہوئی ہیں، یہ ہیں فإن حاجوک اور اگر یہ آپ سے بحث کرتے ہیں فقل آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اسلمت وجہی للہ میں نے جھکا دیا، اسلم تو میں نے جھکا دیا کیا چیز؟ وجہیہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے میں نے اپنے چہرے کو جھکا دیا، میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ جو اوپر دین ہے مراد یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے بچ گیا، ومن اتبعن اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں یہ بھی سب کے سب، یہ جو پیروی کرنے والے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی افضلیت یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کو ان پہ اعتماد تھا نا، اسی لیے فرمایا کہ آپ ان کی طرف سے بھی اعلان کر دیجئے۔ آدمی کو جب پتا ہو کہ میں جو ڈیسیژن لے رہا ہوں میرے سارے بیٹے بیٹیاں اسے مانیں گے تو کہتا ہے جی ہماری ساری فیملی کا لکھو، اور جب ڈر رہا ہو کہ کوئی انکار بھی کر سکتا ہے تو کہتا ہے ذرا پوچھ لوں۔ اللہ نے فرمایا من اتبعن ان سے کہیے میں ہی نہیں، میرے صحابہ رضی اللہ جو پیروی کرتے ہیں یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ ان کا کوئی دین نہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور آپ ارشاد فرما دیجئے ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے کتاب دی تھی، دیے گئے تھے کتاب، والأمیین اور وہ جو پڑھے لکھے نہیں، یا تو مراد ہے مشرکین مکہ کہ یہ امی تھے نا، پڑھے لکھے نہیں تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر قضا و قضا و قضا مہینہ اتنا اتنا اور اتنا ہوتا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا شہر قضا و قضا و قضا مہینہ اتنا اتنا اور اتنا ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا نحن امۃ امیۃ ہم ان پڑھ سے لوگ ہیں ایسے حساب کرتے۔ تو امی وہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا یا تو مشرکین مکہ کے متعلق کہ آپ انہیں بھی کہہ دیجئے، اور یا یہودیوں میں وہ جو پیچھے گزرا ہے نا پہلے بارے میں کہ ان میں منہم امیون لا یعلمون الکتاب، ان میں کچھ ایسے طبقے بھی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تورات کیا چیز ہے، یا وہ مراد ہیں۔
انہیں کہیے اسلم تم، کیا تم اسلام کو قبول کرتے ہو؟ یہ بظاہر تو ہے لغت کے اعتبار سے استفہام، پوچھنا، لیکن حقیقت میں امر ہے، حکم ہے. اسلم تم اسلام لاتے ہو. ایسے ہی جیسے کہتے ہیں نا کسی کو تم سنتے ہو یا نہیں، مطلب یہ کہ اس بات کو اچھی طرح سنو. اسلم تم اسلام لاتے ہو، یعنی لاؤ اسلام. فَإِنْ أَسْلَمُوا، اور اگر اسلام لے آئیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ان لوگوں نے ہدایت پالی، کیونکہ اللہ نے اوپر کہہ دیا کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ فقط اسلام ہی ہے. بس اگر یہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ ٹھیک راہ پہ چل پڑے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ پہنچا دیں، بس اتنی بات، اس سے زیادہ کہ آپ مکلف نہیں. ہر آدمی اتنے ہی کا مکلف ہے کہ پہنچا دے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. مانتا ہے کوئی مانے، نہیں مانتا اس کی اپنی مرضی. اور ہمارے دور میں اس پہ بھی کبھی کبھی عمل کر لینا چاہیے. بس دوسرے کو مسئلہ بتا دے، زیادہ درپے نہ ہو. مانتا ہے ضرور مان لے، اللہ اس سے بھی اجر دے گا، بتانے والے کو بھی دے گا. اور نہیں مانتا تو بار بار اگر کوئی کہے گا نا تو آگے سے پھر لوگ چڑ جاتے ہیں، پھر تکرار، پھر اپنا نفس بھی بیچ میں شامل ہو جاتا ہے. تو صحیح راہ ایک بار بتا دے کہ بھائی یہ بات ہے. ان اسلم تم، اللہ تعالیٰ نے فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور منہ پھیر لیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس آپ پہنچا دیجئے صحیح بات. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ کی نگاہ میں ہے اس کے بندے، وہ دیکھتا ہے. یعنی وہ خود ہی حساب کر لے گا کہ جس تک بات پہنچ گئی، ماننا نہ ماننا اس کے اختیار میں تھا، اس نے کتنا مانا اور کتنا رد کر دیا. کل انشاءاللہ بات